لڑکیاں ڈانس ماس کر رہی ہیں اور پھر آگے استقبال رمضان کے نام سے نا چل رہا ہے کہ ایڈ چل رہا ہے کہ رمضان آنے والا تو یہ پروگرام آپ دیکھیے گا. قیصر احمد راجہ صاحب نے میری توجہ اس طرف دلائی کہ آپ نے ڈانس کرنا ہے کرو, آپ نے جو مرضی کرنا ہے کرو, میڈیا پہ کون سا کوئی, لیکن اس پہ رمضان کا خدا کا واسطہ لیبل مت لگاؤ. یہ رمضان کا لیبل نہیں لگاؤ اس پہ. پاکستان اسلام کے نام پہ بنائے اور اس میں شک ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں ہوگا, شاعر اسلام کی حفاظت ہوگی, تو اس پہ زبردست طریقے سے اس طرح کے پروگراموں پہ احتجاج کرنا چاہیے ہمیں سوشل میڈیا پہ. یہ آپ نے جو کرنا ہے کر رہے ہو آپ نا, کون روک رہا ہے ملک میں, لیکن اس پہ رمضان کا, اس سے تو رمضان نا ایک رسم رہ جائے گی, سب کچھ کرتے رہو اور رمضان بھی ہے, اور شوال شوال رہے گا, رمضان رمضان رہے گا. بھائی قرآن کا حکم کیا ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب اور آخرت میں بھی. دنیا میں دردناک عذاب تو حکومت دے گی, اگر اسلامی حکومت ہوگی, حکومت دے نہیں رہی ہے, وہ تو ایسے قوانین پاس کر رہی ہے کہ بے حیائی اور زیادہ پھیلے. لیکن آخرت میں اللہ کی حکومت, اس سے کون بچا سکتا ہے ان کو؟ تو آج جو ہم نے قرآن پڑھا ہے نا, اس میں یہ بھی ہے کہ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, کہ شیطان تم سے بے حیائی کے وعدے کرتا ہے, اور انما یأمرکم بالسوء والفحشاء, تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم شیطان دیتا ہے. شیطان کا کام ہے یہ. رحمان وہ ہمیں حیا کا حکم دیتا ہے, اور اللہ کا دشمن شیطان وہ ہمیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. تو اس لیے میڈیا کی اس قسم کی حرکتوں پر احتجاج کرنا چاہیے. آپ اگر بے حیائی کر بھی رہے ہو تو کم از کم اس بے حیائی کے ساتھ رمضان کا لیبل مت لگاؤ. تو اس لیے اس پہ سوشل میڈیا پہ نا بھرپور آواز اٹھائیں اور اس کے خلاف بات کریں. اس کا بڑا اثر پڑتا ہے جب سوشل میڈیا پہ آواز اٹھتی ہے.